نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ کہف قرآن کریم کی چند مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت کہف ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی۔ اس سورت کے 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں اور 1570 کلمات ہیں۔ اس سورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے۔ کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس۔ ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات تم کو دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وحی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس سورت کا پس منظر۔ اس سورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اخرجہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا. تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا. یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے. حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی صورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا. اس طرح نہ پڑھا جائے. جہاں عذاب کی آیتیں آئیں وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے. اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا. اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی. سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے. ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے. اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے. تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن. کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے. قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور سورت الکہف کی بھی. قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے.
اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو۔ اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں۔ الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے، وہاں نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو، وکبرہ تکبیرا۔ اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا، تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں۔ تو سورۃ کہف کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر نعمت پر، اس کے ہر احسان پر، انسان اگر سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاص طور پر جس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی، اور کیسی ہے وہ کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو کچھ ہے سب درست ہے، قیماً، درست کرنے والی ہے، سیدھی ہے۔ قیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے اور درست کرنے والے کے لیے، یعنی جو کسی کا حال درست کر دے۔ عام زبان میں مینیجر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تمام چیزوں کو مینیج کر کے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حال درست کرے تو اس کو بھی قیم بولتے ہیں، یعنی اس کو قائم رکھنے والا۔ جیسے کسی عمارت میں پلر ہوتے ہیں تو اسی طرح قیم، قائم رکھنے والی، سیدھا کرنے والی، اور ایک معنی استقامت پر رکھنے والی۔ قیم کا معنی قائم ہے لیکن مراد ہے مستقیماً، بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی۔ قرآن پاک کی ایک صفت یہاں کیا بیان ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی عیب نہیں، اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے
کہ اس کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات، ٹیڑھ ہونا تو دور کی بات، یہ تو ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی موشگافیاں کر کے، خود ساختہ اس کی تفسیریں کر کے اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیا تھا، اور اس سے ان کے دین کے اندر انحراف پیدا ہو گیا. وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے بھٹک گئے. تو اس کتاب نے آ کر ان تمام انحرافات کو، ان گمراہیوں کو ختم کیا اور ایک بالکل سیدھی راہ قائم کی. یعنی یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے والی ہے، خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے. جو شخص بھی اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھے گا پھر اسے حق پر استقامت نصیب ہوگی، اسے سیدھا راستہ ملے گا. قیمن، یہ قرآن پاک کی صفت ہے. نمبر 1 تو یہ بتایا گیا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں. اور دوسری یہ بتائی گئی قیم ہے. قیم کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ قائم رکھنے والی، ٹھیک ہے نا. قیوم اور قیم ایک ہی روٹ سے ہیں، اور قوام یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں. چونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے اس لیے شیپس بدل جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان سب کا روٹ ایک ہی ہے. قوام، قیم، قیوم یہ سب قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. قیم قائم رکھنے والا، جیسے کسی ادارے میں قیم کا عہدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر مینیجر کے لیے، کہ اس کے انتظام کو قائم رکھنے والا. لیکن یہ ایک عام زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر میں نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تو عام مفہوم سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. قیم کا ایک معنی مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت دینے والی، درست کرنے والی. تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کچھ نصیب ہوگا، کیا کچھ حاصل ہوگا؟ پچھلی آیت میں عوج آیا، عوج کے فوراً بعد قیم آیا. تو عوج کیا ہے؟ ٹیڑھا پن. اور قیم کیا ہے؟ اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا. مثلاً آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو جو ایک سمجھدار انسان ہے یا ایک سینسیبل انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں، لوگوں نے اس کی خود ساختہ تشریحات کی، تو اس کتاب نے آ کر کیا کیا؟ اس ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، اس ساری سوچ کے انحراف کو. تو قیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے تعویلات کی، خود ساختہ تشریحات کی، مفاہیم کو بدل دیا، اس میں انحرافات کیے، اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا. ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مستقیم کے معنوں میں، جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، استقامت کے معنوں میں، کہ یہ کتاب استقامت دینے والی ہے. مثلاً آپ اس کتاب کو تھام کر رکھ کے پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ میں بھی کجی آ جائے گی. قرآن پاک کی یہ صفت یہیں پر آئی ہے نا، کہیں اور نہیں آئی. خود بھی درست ہے، یعنی مستقیم ہے. قیم کا معنی جب مستقیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے. لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی بالکل درست ہے. یہ معنی ایک تو بنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی کجی ہو، اس کی عادتوں میں، اخلاق میں، اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والی. گویا دوسرے لفظوں میں خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی ہے. میں اس کو کس طرح لیتی ہوں اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کرے سخت سزا سے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے. وہ کون؟ اس سے ایک مراد تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کتاب بھیجی، اس نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے. یا دوسرا معنی وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ خبردار کریں اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ آپ پر کتاب نازل ہوئی. اس میں آپ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، اور بندے کا ذکر بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی. تو کتاب کے بھیجنے کا مقصد خالق کے نزدیک کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جائے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر سمجھا جائے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر قائم رکھا. اور اس کے لیے خاص طور پر جو چیز سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ بأسًا شدیداً، کہ ادھر ادھر جانے والوں کو، راستہ چھوڑنے والوں کو، بگڑنے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے.
من لدنہ اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور صرف سزا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے بھی ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے. نہ ماننے والوں کے لیے بأسن شدیدن ہے اور مان جانے والوں کے لیے اجرن حسنن ہے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. ماکثین فیہ ابداً رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی آخرت کے ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جہاں کا اچھا انجام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور برا انجام بھی ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو گویا ایک طرف یہ کتاب تمام انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے اور دوسری طرف خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے والوں میں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اس کے لیے اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے خاص طور پر 3 فرقے ہیں. نمبر 1 عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نمبر 2 مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ ہے اور اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے جس میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو سکتے ہیں، یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہود جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور بھی اس نظریے کا حامل ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت بخشنے والی ہے، انہیں خبردار کرنے والی ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہوں. دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بنائے. اور اس کی ایک بدترین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرے. فرمایا ما لہم بہ من علم ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں. یہ بات وہ بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، لا علمی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے عقائد محض سنی سنائی بات پہ اختیار کیے ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. کسی آسمانی کتاب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو. اور عموماً کیوں وہ کہتے ہیں ایسا؟ صرف اپنے آباء و اجداد سے سن کر. اسی لیے فرمایا وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. اور یہ بات کچھ معمولی نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک جھوٹ ہے. اور جھوٹ بھی کیسا کہ بہت بڑا جھوٹ. سورۃ مریم میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں، لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر لفظ باخع استعمال کیا گیا ہے، بے خین بخع غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا. آپ انہیں
تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے، کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں، کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں۔ ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی، حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی، جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا ہو، وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیر خواہی میں، اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے، یا اللہ کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے۔ ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں عام طور پر؟ ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کولیپس ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے۔ لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے، اپنا آپ پرکھیے، کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم، بچوں کی شادی کا غم، اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم، مال کے جانے کا غم، جوانی جانے کا غم، لوگوں کی بے رخی کا غم، لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے؟ کبھی آپ کے آنسو نکلے تو سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں، کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم، آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے، اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے، یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں۔ پھر ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا، غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی، اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی۔ دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نہ پتہ چلتا ہے سویر ہے، نہ پتہ چلتا ہے شام ہے، نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی۔ تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے، نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی، نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل غمگین ہے، دکھی ہے۔ لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر۔ اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، یعنی غم بازو کا جان لے لیتا ہے، تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم نہیں رہتا۔ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنا افسوس، اتنا غم کہ دن رات ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق بأساً شدیداً سے کیسے بچے۔ ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پال لیں؟ ان کا بھٹکنا، ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو۔ سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں۔ باخع ان کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا، دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا۔ اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو گھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے، بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی۔ ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم، دکھ، کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے، کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس پر شوق سے عمل بھی کرنے لگتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ وہ نہیں کر رہے، تو انہیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ مثلا نمبر 1 کہ ان کا بنے گا کیا، ان کا بنے گا کیا۔ ظاہر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط ہی نتیجہ نکلے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چغلی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، دوسروں کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہو اور وہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، بدزبانی کے علاوہ، کیونکہ بدزبانی نظر آ جاتی ہے نا، کئی غلط کام نظر نہیں آتے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی، تو ہمیں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا افسوس ہوتا ہے، اسفا، یا نفرت ہوتی ہے کہ کتنے خراب لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں، یا خوش ہوتے ہیں اچھا ہے جائیں جائیں جہنم میں، ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، یا یہ کہ اپنی نیکی بہت کھل کے نظر آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ہم تو بڑے نیک ہیں، اور دوسروں کو آپ لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، حقارت کے جذبات ہوتے ہیں، یا یہ کہ غصہ آتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، لکھیے، سوال یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ نفرت کے، غصے کے، حقارت کے، افسوس کے، خیرخواہی کے؟ ان میں سے ٹھیک پر نشان لگائیے اور باقیوں کو کراس کر دیجیے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ الا آثارہم، ان کے آثار پر، مراد اس سے ہے ان کی روش پر یا ان کے پیچھے۔ آثار اثر کی جمع ہے نا، نشان کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے کاموں کا نشان لگ رہا ہے، یا جو کچھ ان کے عمل کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، مثلا کوئی کوڑا پھینک رہا ہے گلی میں، دوسروں کے لیے اذیت ہے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ہمدردی بھی آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشان نہیں ہوتے تھے، صرف ان کو ہمدردی نہیں ہوتی تھی، ان کا مقام کیا تھا کہ وہ تڑپتے تھے، دوسروں کے غلط کاموں پر، دوسروں کے گناہوں پر تڑپتے تھے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں دوسروں کی غلطیوں پر تڑپ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہ اس فیلنگ کے بعد آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، آپ کا عمل اس احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں، کسی کے کسی حرکت پہ پریشان ہیں، تو بھی آپ کا ایک عمل ضرور ہوگا اس پر، یعنی اس ایکشن کا ایک ری ایکشن آپ کے اندر آئے گا۔ اور جو کچھ ہم تبلیغ کے میدان میں کرتے ہیں وہ دراصل ری ایکشن ہے ہمارا، کس کے خلاف؟ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف، یعنی تبلیغ اور اصلاح کا کام جو ہے، یا دین کی تعلیم کا کام دراصل ایک ری ایکشن ہے۔ یعنی مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کچھ کرنے کا، آپ نے یہ کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتی تھی وہ مجھے پریشان کرتا تھا، تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ قوم کو ایک اویئرنیس دی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی ری ایکشن کس درجے کا ہوگا، کم یا زیادہ۔ ہمدردی کا ری ایکشن کچھ اور ہوگا، پریشانی کا اور ہوگا، نفرت کا کچھ اور ہوگا، غصے کا کچھ اور ہوگا، اور تڑپنے کا کچھ اور ہوگا۔ جس چیز پہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اس پر آپ کا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اس لیے تھی کہ آپ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، ایک طرح سے یقین بہت پختہ تھا،
جنت دوزخ آپ کو دکھائی بھی گئی تھی، جبریل آپ کے سامنے آتے تھے، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس پر 100% یقین تھا. ہم بہت کچھ جانتے لیکن ہمارا یقین کچھ نہیں ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تڑپتے بھی ہیں تو خود ہی اس پر کو مرہم رکھ لیتے ہیں اور اس تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کر کے تو کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں نا تڑپ کی بھی. بعض اوقات ایٹ ٹائمز تڑپ پیدا ہوتی ہے لیکن تعویلیں کر لیتے ہیں، مجبوریاں ہیں، کیا کریں، بس اللہ مالک غفور رحیم ہے، سب کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہماری وہ تڑپ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں بدلتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میں خرابی دیکھتے ہیں تو کرٹیسائز کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، یہ اتنے باغی ہیں، سرکش ہیں، یہ خرابی وہ خرابی، لیکن اس سے آگے ہماری کوئی صلاحیت کام نہیں کرتی کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اس طرف نہیں ہماری سوچ کا رخ موڑتا کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے. اللہ کا باقی ان کی بات ہوئی کہ اپنی عملی زندگی میں ہم اس معاملے میں کس طرح کوتاہی کا شکار ہیں. داعی دین ہونے کے ناطے خصوصاً اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بالعموم ہمیں اپنے اندر پیغمبرانہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں عملی اور کلی طور پر قدم رکھنے کے باوجود بہت سی روزمرہ زندگی کی بے ترتیبیوں کو دیکھنے پر ہمارے دل میں اس مشکل میں مبتلا شخص کے لیے خاطر خواہ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. جب جذبہ بھی کبھی نہ ہو تو اصلاح کے لیے کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے نا، یہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ہم کہ ہمارے اندر دوسروں کی فکر ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کچھ سوال ہیں. اپنی نمازیں صحیح وقت پر پڑھنے کے ساتھ دوسروں کی نمازوں کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کے گھر کے افراد یا ساتھی فجر کے بابرکت وقت میں سو رہے ہوں تو ان کو دیکھ کر دل میں کتنی تڑپ ہوتی، اور پھر وہ تڑپ ان کی خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کس طرح بدلتی. کسی کو فضول فالتو باتیں کرتے ہوئے، بے وجہ کہکے لگاتے ہوئے دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو کرنے اور سننے والے کے لیے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارہم دوسروں کی خیرخواہی میں تڑپ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس طرح کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سلسلہ وار مراحل درکار ہوتے ہیں اور متعین مقام درجہ یا صفت کے حصول کے لیے باقاعدہ اور شعوری کوشش کی جاتی، جس دنیا میں بھی کو درجہ پانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح خیرخواہی اور فکر کا یہ درجہ پانے کے لیے بھی مسلسل کوششوں کا سلسلہ درکار ہے، اور اس سے منسلک بہت سی دوسری چیزوں کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا نماز میں عین جائے نماز پہ کھڑے ہو کر کامل خشوع و خضوع کی توقع اس وقت تک بے سود ہے جب تک کسی نے نماز کے دیگر ارکان اور شرائط کا خیال نہ رکھا ہو. مثلا وضو اچھی طرح نہ کیا ہو تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا ہے نا؟ بالفرض اگر کسی نے نماز کے سب تقاضے تو پورے کر لیے لیکن دل میں اس ہستی کی عظمت و جلال کا احساس نہیں کیا جس کے حضور وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اس کا دل دنیا ہی کی فکروں میں ہے، یا نماز شروع ہونے تک غفلت کی کیفیت ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو بھی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح داعی دین اعلیٰ ترین مطلوبہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا اس میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے بندوں سے حقیقی خیرخواہی نہ ہو. یہ خیرخواہی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی فی الفور خود پہ طاری کی جا سکتی ہے، یعنی جلدی سے ہم کہیں کہ اب ہم اپنے اندر ڈال لیں، بلکہ یہ دل کا وہ احساس ہے جو سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہم محبت کی جائے، اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا راز بھی بتا دیا، آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اور سلام بھی صرف الفاظ نہیں، دوسرے شخص کو بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہر طرح کے امن اور سلامتی میں ہے، ہر شر سے محفوظ ہے. یوں ایک چھوٹا سا عمل پنپتے پنپتے داعی دین کے اندر اعلیٰ ترین خوبی فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب کریم راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں. تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے ملتا ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ یہ خوش قسمت لوگ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے۔ تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے، تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے۔ سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، درخت ہوں، موسم ہو، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارشیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت اور نفرت سب کے سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر ہر بات مانیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانیں، اور پھر صرف اللہ ہی کی نہیں بلکہ اس آیت میں جو شرط لگائی گئی وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی کرے، یعنی صرف اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنا پر وہ ظاہری باتوں کو خوب سمجھتا ہے، لیکن بہت سی باتیں جاننے کے لیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے اور گمراہی کے راستے سے بچ جائے، کیونکہ جہاں اطاعت کا فائدہ ہے وہاں گمراہ ہونے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، اور یہ نقصان دنیا میں تو ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی جو شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور وقت کے اندر پڑھتا ہے، اس کو قضا نہیں کرتا، اس کو لیٹ نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ یعنی استقامت انسان اختیار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈول جاتا ہے۔ اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو۔ وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو مومن ہو۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان کے 4 حصے ہیں نا، کون کون سی چیزوں پر ایمان مکمل کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ جملہ بولا کہ مومن ہی وضو کی محافظت کرتا ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف حدیث لکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف نقل کر کے جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دیجیے، جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں
تو آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی ذات پر ایمان کہ اس کا ایک وجود ہے، وہ صرف کوئی کانسیپٹ یا نظریہ نہیں ہے. نمبر 2 اس کی صفات پر ایمان، اس کے اسماء و صفات، صرف صفات نہیں بلکہ اسماء و صفات پر ایمان. ٹھیک ہے، اس کے اسماء کا کیا مطلب ہے؟ نام، اور صفات اس کے ایٹریبیوٹس، ان پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دراصل الہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی الوہیت پر ایمان. اور نمبر 4 اس کی ربوبیت پر ایمان کہ وہی رب ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے. تو اب یہاں کس حصے سے تعلق ہے اس وضو کا؟ اللہ کی صفات سے، اللہ کے ناموں سے کہ اللہ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا وضو کیا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے، چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو. کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے تو بچہ وضو ٹھیک سے کرنے لگتا ہے، نہیں دیکھتی تو کیسا کرتا ہے. تو انسان یہ ہے کہ انسانوں سے ڈر کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ پر ایمان آ جائے، پھر اس کے کام کی کوالٹی کیسے ہوگی. یعنی ہمارے اعمال میں کوالٹی کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وضو وہی ٹھیک کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے. تو وضو سے پہلے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. پھر نماز اس لیے اہم ہے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور فرمایا اے فلاں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے. آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یوں اپنے آپ کو فیل کرائیں گے جیسے آپ اللہ سے وسپر کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع کیسے آئے، تو یہ جو وسپرنگ ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنا، یہ خود بخود خشوع لے آتا ہے. انسان وسپر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وسپرنگ میں کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ بچہ کس کے کان میں باتیں کرتا ہے؟ ساری مجلس کو نہیں سناتا، ماں کے. کیوں؟ اس سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. تو جو انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے سارے غم دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہے اور اس سے وسپر کرتا ہے. وسپرنگ جو ہے یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا جو ہے، یہ صرف انسان اس سے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، ہر ایک سے وسپرنگ نہیں ہوتی. پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن عجرہ سے فرمایا اے کعب بن عجرہ، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، یا فرمایا کہ دلیل ہے. آپ عربی کو دیکھیے، والصلاۃ قربان او قال برہان. قربان کا مطلب کیا؟ قرب کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چہرہ ہٹا لیں گے، چہرہ پھیر لیں گے. اپنا چہرہ کدھر کریں گے؟ پھر اسی کی طرف کریں گے. پھر توجہ کی ضرورت ہے. ابن القیم کہتے ہیں بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب بندہ اپنے دل یا اپنی نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کرتا ہے. جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے. استغفر اللہ. ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں،
نماز کا انتظار کرنے والوں پر اللہ کا فخر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے، آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھنے والے ہیں۔ فرض نماز کی حفاظت کرنے والے کا غافلوں میں نہ لکھا جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اب نماز کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی۔ یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا یعنی رہنما بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، تو یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فعل الخیرات کی طرف بلایا، ان کی رہنمائی کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تو یہ دلیل ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اقامت صلاۃ کرتے رہے۔ تمام انبیاء مشکل وقت میں نماز سے سہارا لیتے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ صلوات اللہ علیہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ وہ زندگی جو اس حدیث نے انبیاء علیہم السلام کی ثابت کی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ اسی لیے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جو پہلا سٹاپ کیا تو وہاں کیا کیا تھا؟ انبیاء کو جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ سب کچھ برزخی زندگی میں ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال بیان کیے بغیر اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثال کیا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ سنتے، ایسے ویسے نہیں سنتے، یا یہ کہ ہم ان کی قبروں کے پاس جا کر پھر ان سے باتیں شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک زندگی ہے ان کی، اور اسی طرح کی کم و بیش زندگی باقی لوگوں کی بھی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان بالکل فنا نہیں ہو جاتا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں یہ کہ مردہ دفنانے والوں کے واپسی کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، چلنے کی آواز سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے۔ نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا۔ جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہی تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام
کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں۔ انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ، اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے، مثلا اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55، بس۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا، ٹھیک۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی، آیت فلاں۔ شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی۔ بس صرف مین ہیڈنگز جو ہے، یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں، ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے۔ میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے۔ آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو۔ اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر، تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں۔ اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا۔ اور ڈفرنٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرنٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے۔ ایک بچے کا تصور کریں جو پنگھوڑے میں کہہ رہا ہو اوصانی بالصلاۃ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ٹھیک، تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا۔ وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے۔ انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرح۔ یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائیں۔ اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ تو یہ نماز کی برکت سے ہوا، اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟
یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔ تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے۔ تو ہم سب دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو۔ تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ تیسری چیز، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا۔ علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں۔ اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکے، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار۔ چوتھی چیز، صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی۔ ایک قول ہے، من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا۔ نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلا جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ وَمَن جَدَّ وَجَدَ، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ وَمَن زَرَعَ حَصَدَ، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5،
اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنے جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیز ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو۔ نمبر 6، لکھنا۔ اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں۔ آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے، آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا، اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا۔ تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو۔ اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دہرائی۔ ابن عمر سے روایت ہے